بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے متعدد امور کے متعلق جنہیں سمجھا کچھ جاتا ہے اور وہ ہیں کچھ اور۔ شگفتگی سے نفرت۔ لیکن اگر آپ تاریخ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا باتعمق نگاہ مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے دلوں میں تصاویر کے متعلق جو نفرت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ وہ نہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس کی تہ میں کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز شعوری طور پر مسلمان کے سامنے نہ ہو، لیکن اس کا تحت شعور اس سے متاثر ہے اور اس تاثر کو اس نے مذہب کا سہارا دے کر قائم کر رکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو اسلام ہمارے ہاں مروج ہے وہ عام طور پر وہ اسلام نہیں ہے جسے اللہ نے بواسطت نبی اکرم ملت کو دیا تھا۔ ہمارا اسلام مجموعہ ہے ان غیر اسلامی نظریات و تصورات کا جو رفتہ رفتہ غیر شعوری طور پر اسلام کے اجزاء بنائے جاتے رہے۔ ان تصورات میں عیسائیت کی رہبانیت کو خاص دخل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موجودہ اسلام کا بیشتر حصہ اسی رہبانیت پر مشتمل ہے۔ عیسائیت خانقاہیت میں اس دنیا کی ہر حسین شے سے نفرت سکھائی جاتی تھی۔ ان کے اولیاء سینٹس کے حالات پڑھیے، وہ اس قدر گھناؤنی زندگی بسر کرتے تھے کہ اس کے تصور سے روح لطافت میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ ان میں سے جو ولی سب سے زیادہ کریہون منظر اور نفرت آگیں حالات میں رہتا تھا، وہی سب سے بڑا قطب تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو ساری عمر میں ایک مرتبہ ہنسی آ گئی یا تبسم سے لب کشائی ہو گئی ہے تو اسے سال ہر سال تک اس کا کفارہ دینا پڑتا تھا۔ جب حسن فطرت سے متعلق ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا تو انسانی حسن کے متعلق ان کا جو تصور ہوگا وہ ظاہر ہے۔ چونکہ تجرد کی زندگی ان کے نزدیک منہاج نبوت کی زندگی تھی، اس لیے ان کے عقیدے میں عورت دنیا کی بدترین جنس تھی۔ یہ تھی وہ روح خانقاہیت جو آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر اسلام کا جزء مذہب بن گئی۔ اس تاریخی پس منظر کے ساتھ آپ اس زندگی کی تصویر کا مطالعہ کیجئے جسے ہمارے ہاں ایک متقی، پرہیزگار، دیندار، مزکی اور مقدس انسان کی زندگی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ فلاں بزرگ 40 سال تک متواتر روتے رہے حتیٰ کہ ان کے رخساروں کا گوشت بھی گل سڑ گیا۔ فلاں بزرگ 20 سال تک سوئے نہیں۔ فلاں نے عمر بھر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ فلاں صاحب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، جو ہی کوئی کیڑا زخموں سے نیچے گر جاتا تھا وہ اٹھا کر پھر زخم پر رکھ لیتے تھے۔ فلاں بزرگ کی جوئیں مگرمچھوں جتنی بڑی تھیں۔ وہ قص علی ھذا۔ اس سے آگے بڑھے تو اس میں مقدس تصور زندگی کو خود ذات رسالت مآب و صحابہ کبار کی طرف منسوب کر دیا۔ کتب سیر و آثار کو دیکھیے، ان میں مقدس زندگیوں کی تصویریں اسی قسم کی ملیں گی۔ حضور ساری عمر اس طرح متبسم نہیں ہوئے کہ کسی نے دانت مبارک دیکھ لیا ہو۔ گھر میں 40 دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ گیہوں کا آٹا کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ چھلنی کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ کپڑوں پر بیسیوں پیوند لگے رہتے تھے۔ ان کی مجالس و محافل میں کبھی شگفتگی و شادابی نے بار نہیں پایا تھا۔ زندگی کے لطیف و خوشگوار پہلوؤں سے وہ ہمیشہ مجتنب رہتے تھے۔ تزئین و آرائش ان کے ہاں حرام تھی۔ دولت و ثروت شجر ممنوعہ تھی جس کے چھونے سے انسان جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ عورت وہ ٹیڑھی کمان ہے جس کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وقص علی ھذا۔ اس قسم کی زندگی کو مقدس ترین زندگی بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ہر ممبر و محراب سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا مطالب کتا۔ عیسائی خانقاہیت کا اثر اس حد تک ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں کے اچھے سمجھدار لوگ جب جنت کا ذکر کریں گے تو وہ اس تصویر سے جھیپتے سے دکھائی دیں گے کہ اس میں ازواج کا ذکر کیوں آتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی کوشش کریں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چند وہاں ازواج ہوں گی لیکن ان سے جنسی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، یعنی ان کے نزدیک جنسی تعلق ایک ایسی چیز ہے جسے اس دنیا کی آلیدگیوں میں گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بلند و بالا روحانیت کی زندگی میں اس کو بالکل دخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں اگر جنت میں بھی جنسی تعلق باقی رہا تو ساری جنت پلید ہو جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا کہ جنسی تعلق اور روحانیت کی زندگی کے نقین تصور کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ اسی عیسائیت کا اثر ہے جس میں تجرد کی زندگی کو روحانیت کی بلند ترین زندگی بتایا گیا ہے اور یہی اثرات ہمارے ہاں عین دین بن چکے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس قسم کے دین میں احساس حسن کہاں بار پا سکتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں حسن بیوٹی کو اس درجہ قابل نفرت سمجھا جاتا ہو، وہاں حسن کے مظاہر فطری ہوں یا انسانی کوششوں کے نتائج کسی طرح قابل ستائش قرار پا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ تصویر اور دیگر فنون لطیفہ کی مزعومہ حرمت کی۔ اسلام اور آرٹ ایک وسیع موضوع ہے جس پر اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت ہم صرف ان ارشادات پر اکتفا کرتے ہیں۔ حسن کے متعلق یہ اس قوم کا زاویہ نگاہ ہے جس کے خدا نے نیکی کے بھی حسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حسن کیا ہے؟ جنت کے لیے بھی حسن معاب، یعنی جس عمل میں حسن نہیں، یعنی زندگی کا جو کام حسین نہیں، وہ اس کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ حسن کیا ہے؟ توازن و تناسب۔ جو ہی کسی کا توازن ایکویلیبریم بگڑا، اس میں فساد رونما ہو گیا۔ کائنات کا یہ تمام سلسلہ اسی حسن توازن پر قائم ہے۔ تخلیق کے ساتھ تحسین یہاں کا آئین محکم ہے۔ اشیاء کائنات صرف پیدا ہی نہیں کی جاتی بلکہ انہیں حسین ترین انداز میں پیدا کیا جاتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ 32/7۔ اللہ وہ ہے کہ اس نے جو چیز بنائی حسین ترین احسن انداز میں بنائی۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 15/19 میں ہم نے زمین میں ہر چیز توازن و تناسب کو لیے ہوئے اگائی۔ خود انسانی صورت میں بھی اس اعتدال و تناسب کو ملحوظ رکھا جس پر حسن کا مدار ہے۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 82/7۔ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک درست کیا، پھر تمہارے قوا اور صورت میں تناسب کو اعتدال ملحوظ رکھا۔ جمالی پہلو۔ پھر اس حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا گیا کہ موزونیت و تناسب اور تحسین و تزئین یہ انداز سلسلہ تخلیق کا ایک جز نہیں کہ اس کے سوا کچھ اور مقصود نہ ہو، بلکہ آرائش و جمال کی یہ تمام آئینہ گری انسان کی نظر افروزی اور ذوق لطیف کی تسکین کے لیے ہے۔ غور کیجئے یہ تمام اجرام فلکی اس سلسلہ کائنات میں جذب و کشش کے ثقیل الجثہ مظاہر ہیں، لیکن ان کے متعلق بھی فرمایا کہ سقف سماوی کی یہ مرصع کاری تمہاری نگاہوں کے لیے سامان زیست ہے۔ 50/6 میں ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور کس طرح اس کے منظر میں خوشنمائی پیدا کر دی ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ 15/16 میں، اور ہم نے گردش سیارگان کے لیے بروج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے باعث زینت بنا دیا۔ آسمان سے نیچے اتر کر زمین کی طرف دیکھیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 50/7 میں ہے، اس میں قسم قسم کے خوبصورت نباتات پیدا کر دیں، حتیٰ کہ تمہارے مویشی جن سے تم نے بار برداری کا کام لینا ہے ان کی کیفیت یہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 16/6 میں ہے، جب تم انہیں شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت لے جاتے ہو تو تمہارے ان مویشیوں میں تمہارے لیے حسن و جمال کا سامان ہوتا ہے۔ آپ قرآن کے مختلف مقامات پر نگاہ ڈالیے، تخلیق و تعمیر کے ساتھ ساتھ تحسین و تزئین کی یہ تمام جمال آرائیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی جن کی طرف آپ کو بار بار دعوت نگاہ دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت بھی اس انداز سے کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 67/3۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی اونچ نیچ نہیں پاؤ گے، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، کیا تم میں کوئی سلوٹ نظر آتی ہے؟ تم اسی طرح بار بار دیکھتے رہو، تمہاری نگاہ اٹھے گی اور اسی طرح خاصر و درماندہ کاشانہ چشم میں واپس آ جائے گی، لیکن سند گاہ کائنات میں کوئی جھول نہ پا سکے گی۔ جس خدا نے خدائے کائنات کی جمال آفرینیوں کا یہ عالم ہو، کیا وہ آرائش و زیبائش اور حسن و جمال کی تمام راہیں اپنے بندوں پر حرام قرار دے دے گا؟ سبحان اللہ تعالی عما تصفون۔ قرآن اس نمائش گاہ حسن و تزئین کی طرف بار بار دعوت نظارہ دے رہا ہے، اس لیے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا گویا اس کے سانے پر یہ تہمت دھرنا ہے کہ تم نے معاذ اللہ یہ سامان زیبائش و تحسین یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور جب
یہ تمام جمال آفرینی بھی مقصد تخلیق کائنات میں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ خود انسانی ذات کی تعمیر و ارتقاء میں اس کا کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آنکھ حسن و جمال کی نیرنگیوں سے کیف اندوز نہیں ہو سکتی، وہ انسان کا دیدہ بصیرت نہیں، حیوان کا اعلی بینائی ہے۔ جو قوم ذوق حسن و زیبائی سے بے بہرا ہے، اس پر رموز کائنات کی گرہ کشائی حرام ہو جاتی ہے۔ کائنات جمالیاتی، ایستھیٹک اور افادی یوٹیلیٹیرین گوشوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان چونکہ ہمیشہ افراط و تفریط کے جھولے میں جھولتا آیا ہے، اس لیے اس کا یہ مسلک رہا ہے کہ کبھی محض جمالیاتی رنگ میں ڈوب گیا اور کائنات کے افادی پہلو سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہ یکسر جذباتی دنیا تھی جس نے انسان کو دنیائی ممکنات میں بیکار کر کے رکھ دیا، اور کبھی یہ تفریط کی طرف آیا تو یکسر افادی پہلو کو مسلک حیات قرار دے لیا۔ اس سے یہ کائنات محض تجارت گاہ بن گئی۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ کائنات کے ان دونوں گوشوں کا سرچشمہ ایک یہی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمدیت اپریشیٹیو اور ربوبیت یوٹیلیٹیرین، دونوں کا منبع اس کی ذات ہے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ لہ الملک و لہ الحمد، غلبہ اور قوت، اور دوسری طرف حمدیت، دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کے رنگ میں مسلمان کو رنگا جانا تھا، لیکن آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ قوت اور غلبے میں یہ سب سے پست۔ جہاں تک ربوبیت کا تعلق ہے، یہ روٹی تک کے لیے دوسروں کا محتاج، اور حمدیت ذوق حسن کا ہر گوشہ اس پر حرام۔ یہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ۔ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ 1953 عیسوی۔ شب برات کسی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ کیا تقریب ہے؟ اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ شب برات۔ جواب: یہ تقریب کسی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی۔ بعض روایت میں اس رات کی فضیلتوں کا ذکر ہے، بس یہی اس کی سند ہے، لیکن مولوی صاحبان سے پوچھئے تو وہ اسے لیلۃ القدر بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے مولانا ریڈیو پر اپنی تقریر میں شب برات کے متعلق قرآنی سند بیان فرما رہے تھے، اور وہ سند تھی سورہ دخان کی یہ آیت فيها يفرق كل أمر حكيم۔ 44/4۔ اس رات میں ہر ایک حکمت والا معاملہ فیصل کر دیا گیا۔ اس قرآنی سند کے بعد انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ اس رات کس طرح آنے والے سال کے لیے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سورہ دخان میں یہ آیت یوں ہے: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ 44/3 اور 4۔ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ ہم ہمیشہ وحی کے ذریعے قوموں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں کہ ان کی غلط روش ان کی تباہی کا موجب بن جائے گی۔ وہ بابرکت رات جس میں ہر ایک حکمت والا معاملہ فیصل کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس رات کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ لیلۃ القدر کہا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن 7/185۔ لہٰذا اس سے واضح ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آئے گی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی۔ لیکن ہم ہیں کہ پہلے شعبان کے مہینے میں لیلۃ القدر شب برات مناتے ہیں، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، ایک رسم کی گرفت کس قدر سخت ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں روپے اس رسم کے ضمن میں صرف ہو جاتے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ بالآخر یہ کچھ کیوں کیا جاتا ہے۔ البتہ اس سے اس حقیقت کی کھلی ہوئی شہادت ملتی ہے کہ اسلام کے خلاف اجمی سازشیں کس قدر کامیاب رہیں، اور پروپیگنڈا اگر منظم طریق پر کیا جائے تو وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ عظمی سازش اساورا۔ جب ایرانیوں کو مسلمانوں سے شکست ہوئی تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ وہ مسلمانوں سے میدان جنگ میں شکست تو کھا گئے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شکست کا انتقام اس طریق سے لیا جائے گا کہ اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے۔ ایرانی فوجوں میں شاہی جیش کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ اس جیش کا نام اساورا تھا۔ اپنی شکست کے بعد اس جیش نے حضرت سعد سے درخواست کی کہ اگر انہیں وہی مراد دی جائیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں تو وہ مسلمان ہو کر اسلامی آبادیوں میں بس جانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ شرط منظور کر لی گئی، اور وہ اس طرح بصرہ اور
کوفہ وغیرہ بلاد اسلامیہ میں آ بسے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے اس انتقام کی سازش شروع کی جس کی آگ ان کے دلوں میں سلگ رہی تھی۔ اس وقت اسلام اپنی اصلی شکل میں سیدھے سادے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے موجود تھا۔ مسلمان اس ضابطۂ حیات پر ایمان رکھتے تھے اور اسے دنیا میں عملاً نافذ کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ کام کرنے والی قومیں باتیں کرنا نہیں جانتی، اس لیے اس وقت تک مسلمان باتوں میں الجھے نہیں تھے۔ اکنون چرا دماغی که پرسد ز باغبا بلبل چی گفت و گل چی شنید و صبا چی کرد. ان اساورہ نے یہی سوچا کہ اس زندہ قوم سے عمل چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں باتوں میں الجھاؤ۔ خیر و شر کا مسئلہ مجوسیت ایران کا مذہب کا بنیادی مسئلہ تھا۔ اسی مسئلے پر تقدیر کے نظریے کی عمارت متفرع ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی سوال کو چھیڑا۔ وہ جن مسلمانوں سے اسلام سیکھتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کائنات کا کوئی ذرہ بھی خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو انسان کے تمام اعمال بھی خدا کے حکم کے ماتحت ہی سرزد ہوں گے، اور اگر یہ سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو پھر جزا اور سزا کا کیا سوال۔ مسلمانوں کی عملی قوم نے اس قسم کے سوالات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا تھا، اور یہ مجوسی معترضین اس فن میں طاق تھے۔ انہیں مجبوراً ان باتوں کے متعلق سوچنا پڑا اور ان کے اعتراضات کے منطقی جوابات تلاش کرنے پڑے۔ ان سوالات اور جوابات نے عقائد کی صورت اختیار کر لی اور اس طرح اسلام میں سب سے پہلے قدری فرقہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس فرقے کے بانی معبد بن خالد جہنی کا اپنا اعتراف ہے کہ اس نے اس مسئلے کو اساورہ کے ایک شخص ابو یونس سے اخذ کیا تھا۔ قدریہ کا رد عمل جبریہ کی صورت میں رونما ہوا۔ اس طرح جب ایک مرتبہ فرقہ بندی کی ابتدا ہو گئی تو اس کے بعد پھر چل سو چل۔ مجوسی اساورہ نے یہ سب کچھ اس خاموشی سے کیا کہ کوئی بھانپ ہی نہ سکا کہ اسلام کی گاڑی کس طرح دوسری پٹڑی پر جا پڑی۔ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی کہ اسے مسلمانوں میں جز ایمان بنا دیا۔ چنانچہ ہمارے ایمان میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی کا چھٹا جز انہی کا داخل کیا ہوا ہے۔ اسی عقیدے کو زیادہ گرہ گیر بنانے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جس میں آنے والے تمام سال کے معاملات طے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ فلاں شخص مرے گا اور فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں کا رزق کھلے گا، فلاں کا بند ہوگا، یعنی محکمہ قضا و قدر ہر ایک کے حصے مقرر کر دے گا۔ اس رات کا نام شب برات رکھا گیا۔ برات کے معنی حصے کے ہیں، یعنی حصے بٹنے کی رات۔ اب رہا ان کی سند کا سوال، سو اس کے لیے غلط روایات وضع کر لی گئیں۔ چنانچہ تذکرۃ الموضوعات شیخ محمد طاہر میں ہے کہ بعض صوفیانہ کتابوں مثلاً ابو طالب مکی کی قوت القلوب یا سولبی کی وغیرہ کی تفسیروں سے جنہوں نے غلط فہمی سے نصف شعبان کی رات کو شب قدر کر دیا، لوگوں نے صلاۃ الفیہ جاری کی اور 10 کی ٹولیوں میں 100 رکعتیں پڑھنا شروع کی اور عید سے بھی زیادہ شب برات کا اہتمام کرنے لگے، یہاں تک کہ اس نے میلے کی شکل اختیار کر لی جس میں اس قدر فسق و فجور ہونے لگا کہ اولیاء اللہ بیابانوں میں نکل جاتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کا رواج بیت المقدس میں 448 ہجری میں ہوا، پھر سارے شام و مصر میں پھیل گیا۔ آخر میں علماء مصلحین نے توجہ کی جن کی کوششوں سے یہ بدعت مٹ گئی، تاہم اس کا سلسلہ کچھ نہ کچھ 8ویں صدی ہجری تک رہا۔ شیخ علی بن ابراہیم نے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ شب برات میں چوں روشنی کی ابتدا برامکا سے ہوئی، جو مجوسیت چھوڑ کر اسلام لائے تھے انہوں نے دین اسلام کی راہ سے اپنی آتش پرستی کی رسم تازہ کی۔ اس نے رفتہ رفتہ آتش بازی کی شکل اختیار کر لی جو مغرب سے مشرق تک پھیل گئی، یوں شب برات وجود میں آ گئی۔ اب مسلمان 1000 برس سے مجوسیوں کے نوروز کے اس مسنہ کو عین اسلام سمجھ کر سینے سے لگائے پھر رہا ہے، اور اس کے بچے آتش بازی سے ان کی آتش پرستی کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اتنا کہہ دے کہ خدا کے لیے ذرا سیلاب کی اس رو سے ہٹ کر سوچو تو صحیح کہ بالآخر اس کی دینی حیثیت ہے کیا، تو اس کے خلاف کفر کے فتاوی شائع کرائے جاتے ہیں۔ خدا این سخت جان را یار باد کہ افتاد است از بام بلندے 1953 عیسوی۔ خدا اور انسانی ذات، خدا کا قانون۔ لاہور سے ایک صاحب رقم تراز ہیں۔ آج کل یہ شبہات عام کیے جا رہے ہیں
طلوع اسلام خدا کے قانون کا جو تصور پیش کرتا ہے اس میں خدا گم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اشتراکیت میں خدا کا کھلا انکار ہے۔ یہاں ذرا سلیقے سے انکار کی طرف اقدام ہے۔ مٹیریلزم کو آیت قرآنی کا لباس پہنایا جا رہا ہے، ذکر و دعا جس سے تسکین حاصل ہوتی تھی ختم ہو رہی ہے، دامان خیال یار ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، صحیح بے حاصل کی لذت چھن رہی ہے، اور وہ قانون و نظام جس کے لیے یہ قربانی دی وہ بھی حاصل ہونے کی امید نہیں۔ مسئلہ ختم ہوا۔ جواب: جہاں تک خدا کے قانون کا تعلق ہے، طلوع اسلام کو قرآن کے ایک ایک صفحے اور اس کی ایک ایک آیت میں اس کا وہ عظیم القدر قانون جلوہ بار نظر آ رہا ہے جس کی محکم زنجیریں یہ تمام محر العقل سلسلہ کائنات جکڑا ہوا ہے۔ قرآن انسان سے بھی اسی قانون خداوندی کی اطاعت چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قانون خداوندی کے اس تصور سے انسانوں کا وہ خود ساختہ خدا ختم ہو جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتے رہو اور تسبیح کے دانوں پر خدا کے نام کا ورد کرتے رہو، باقی سب کچھ تمہارے لیے خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن اس سے اس خدائے حکیم و قدیر کا تصور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے جو یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اس سے بے شک موہوم امیدوں کی جھوٹی لذت اور صحیح بے حاصل کا دل فریب کیف چھن جاتا ہے، لیکن اس سے خدا کے غیر متبدل وعدوں کا وہ محکم سر رشتہ ہاتھ میں آ جاتا ہے جس کے لیے اس نے خود کہا ہے لانفصام لہا، یعنی وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کتنا جاندار ہے یہ بھروسہ اور کیسا قوت بخش ہے یہ اعتماد۔ جس دامن کے متعلق بعد از مرگ آنکھیں کھلنے پر نظر آئے کہ وہ دامن یار نہیں تھا بلکہ اپنا ہی گریبان تھا، اس کی حقیقت اگر ابھی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ابھی تو وقت ہے کہ ہم خواب کی دنیا کے جھوٹے دامنوں کو چھوڑ کر یار کے سچے دامن کو تھامنے کا سامان کر لیں۔ یہ وقت گزر جانے کے بعد اگر پتہ چلا تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ باقی رہا مٹیریلزم کا شبہ، سو اصل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مٹیریلزم کہتے کسے ہیں۔ ان کے خیال میں مٹیریلزم کے معنی ہے دنیاوی خوشگواریوں کا حصول۔ اگر مٹیریلزم کے یہی معنی ہیں تو قرآن کی تعلیم خود مٹیریلزم کی تعلیم ہے۔ وہ استخلاف فی الارض کو ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک مال و دولت، ازواج و بنون، جاہ و حشمت خدا کی نعمتیں ہیں۔ وہ بھوک کو خدا کا عذاب اور مرفع الحالی کو اس کا انعام قرار دیتا ہے۔ کہیے کہ یہ مندرجہ بالا مفہوم کے اعتبار سے مٹیریلزم نہیں تو اور کیا ہے؟ مٹیریلزم کے اصلی معنی یہ ہے کہ انسانی رہنمائی کے لیے تنہا انسانی عقل کافی ہے اور زندگی بس اسی جسم کی زندگی ہے، اس کے بعد حیات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلوع اسلام کا ایک ایک لفظ اس باطل تصور کی تردید اور تکذیب کے لیے وقف ہے۔ طلوع اسلام کی دعوت کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا کی خوشحالیاں اور اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں ہیں، اور یہ چیز صرف قرآن کے پروگرام پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ تنہا عقل کی روح سے اور نہ ہی انسانوں کے خود ساختہ مذاہب کے ذریعے۔ طلوع اسلام کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے خطۂ زمین میں قرآن کا قانون نافذ ہو اور اس کے خدا کا نظام ربوبیت متشکل ہو۔ اس کی اس کوشش کی کامیابی کا انحصار آپ حضرات کی تائید اور رفاقت میں مضمر ہے۔ قوانین فطرت، اگر مٹیریلزم سے آپ کی مراد قوانین فطرت کا اتباع، تو قوانین فطرت بھی خدا ہی کے قوانین ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں۔ ان کا اتباع طبعی زندگی کی خوشگواریاں عطا کرتا ہے اور ان کی خلاف ورزی سے انسان فطرت کی قوتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا قوانین فطرت کا اتباع بھی جماعت مومنین کا فریضہ ہے۔
قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ تمام ملائکہ آدم کے سامنے جھک گئے، تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا مقام آدم ہے، اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں قرآنی رہنمائی کے مطابق صرف کرنا مقام مومن۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی اسے مقام آدمی بھی نصیب نہیں چہ جائے کہ مقام مومن حاصل ہو۔ 1953 عیسوی۔ معاذ اللہ، بھینٹ لینے والا خدا۔ عبد الماجد صاحب دریابادی کے اخبار صدق جدید لکھنؤ کی 27 مارچ 1959 کی اشاعت کے صفحہ اول پر ایک مؤثر حکایت کے عنوان سے حسب ذیل کہانی شائع ہوئی ہے۔ فتح پور یو پی کہ مولوی حاجی حکیم ظہور الاسلام کو گزرے ہوئے کچھ ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے، اپنی ممدوح کے سینکڑوں دیکھنے والے موجود ہوں گے۔ ندوہ کے ایک اجلاس کے موقع پر ان سطور کے راقم کو بھی اپنے لڑکپن زیارت نصیب ہوئی تھی۔ بڑے صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب دل بھی تھے، اور تقوی اور خوف خدا کے ایک پیکر مجسم۔ شہر میں ایک بار ہیضہ پھیلا اور لوگ چٹ چٹ ہونا شروع ہو گئے۔ مدرسے سے متعلق ایک دارالاقامہ بھی تھا، اس کا ایک غریب پردیسی لڑکا دور دراز بنگالہ دیش کا رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہوا، اور مولانا کو اس کی خبر ہوئی، بے قرار ہو گئے۔ اسپتال بھجوانے کی بجائے خود جا مریض کو چٹ اپنے گھر اٹھا لائے۔ ہیضے کا مریض اور وہ بھی کوئی اپنا عزیز نہیں، اسے اپنے گھر اٹھا لانا کوئی معمولی بات نہ تھی، موت و ہلاکت کو اپنے ہاتھ دعوت دینا تھی۔ اور اب خدمت و تیمارداری مولانا نے خود شروع کی۔ ہیضے کے مریض کی جو گندگی حالتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو تصور میں لے آئیے اور پھر سوچئے کہ مولانا اپنے ہاتھ سے اسے دوا پلا رہے ہیں اور اس کی ایک ایک خدمت کرتے جاتے ہیں۔ گھر والے ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اچھے اچھے عزیز دوست منہ چرا جاتے ہیں۔ یہ مولانا کیا بشر نہ تھے، کوئی فرشتہ تھے؟ مریض کی حالت گرتی گئی، بگڑتی گئی، اور مولانا کی گریہزاری بھی بڑھتی گئی۔ بار بار دعائیں اپنے رب اور زندگی و موت دونوں کے خالق سے کیں کہ اے اللہ اس پر رحم کر، غریب پردیسی ہے، اپنے باپ کا اکلوتا ہے۔ ساری رات دوسرے تیماردار کہاں تک ساتھ دیتے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب تنہا دنیا کا مالک و مولا تھا اور اس کا یہ وفا شعار غلام۔ اس سے راز و نیاز میں مصروف راوی کا بیان ہے کہ پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں مولانا جانماز پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اپنے ناز بردار خالق کے آگے مچل رہے ہیں۔ سرگوشی کے لہجے میں رات کے سناٹے میں دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سنائی دیے: مالک ہو جو چاہو سو کرو، قادر مطلق ہو جو چاہو کر ڈالو، قانون قدرت تمہارا اپنا بنا ہوا ہے، جب چاہو اسے توڑ سکتے ہو۔ آخر مجھے تو سرخ رو کرنا، یہ بچہ پردیسی ہے، میرے بھروسے پر آیا تھا، ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ خیر اگر یوں مجھ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتے تو میری نظر ہی قبول فرما لو، جان کے بدلے جان حاضر ہے، ایک میرا اپنا بچہ ہے، اسے اس کے عوض میں قبول فرماؤ، وہ بھی تمہارا میں بھی تمہارا۔ اور یہ بھی سن لیجئے مولانا کے کئی بچے نہ تھے، کئی بچوں کے گزر جانے کے بعد یہی 1 سال کی عمر کا زندہ تھا، ماں باپ ہی نہیں گھر بھر کے ارمانوں کا مرکز، ایک محض اجنبی کی خاطر نظر اسی جگر کے ٹکڑے کی پیش ہو رہی تھی۔ امتحان ابراہیم کا نہیں، ایک ابراہیمی کے ظروف و تحمل کا درپیش تھا۔ اللہ اللہ سحر ہو رہی تھی کہ اچانک مکان کے اندر سے کنڈی کھٹکی، معلوم ہوا کہ بچہ وبا کا حملہ ہو گیا ہے، بچہ پر وبا کا حملہ ہو گیا۔ مولانا اطمینان سے اٹھ کر اندر گئے، دوا پلائی، نفع خاک نہ ہوا۔ مولا نے بندے کی نظر قبول کر لی تھی، ابدیت کی کمان سے چھٹا ہوا تیر نشان پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر وہ پردیسی اچھا ہوتا گیا، ادھر یہ نازوں کا پلا اپنا بیٹا گرتا گیا، یہاں تک کہ مولانا اپنے ہاتھوں جا کر اکلوتے جگر گوشے کو پیوند خاک کر آئے۔ طلوع اسلام۔ غور کیجئے یہ حضرات خدا کے متعلق کس قسم کا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس خدا کا تصور جس کا غیر متبدل قانون یہ ہے کہ لا تازروا وازرات وزر اخرى، 6/165، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن مولوی کی غرض تو اپنے واعظ کو دلچسپ بنانا ہوتی ہے، اسے اس سے کیا مطلب کہ اس زیب داستان سے خدا کا کیا تصور قائم ہوتا ہے اور دین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کسے خبر کہ صفی نے
डबो चुकी कितने फ़कीहा व सूफ़ी व शायर की नाखुश अंदेशी। खुदा की मार्फत। एक साहब मुल्तान से लिखते हैं कि मैंने माहनामा तुलुए इस्लाम के तारुफ से देखा, उसकी मार्च की अशात में दो चार बातें ऐसी नज़र आईं जिनकी वजाहत आपसे करनी ज़रूरी समझी है। आप शायद कह देंगे कि नुकात की वजाहत इन्हीं से करानी चाहिए, लेकिन बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजाहत आपसे ही कराई जा सकती है। वो नुकात ये हैं। नंबर 1, साहब ने रूमी के तसव्वुर कौम के उन्वान से जो मज़मून लिखा है, इसमें वो फरमाते हैं कि इंसान के लिए अहम तरीन इल्म अपनी हकीकत का इरफान है और दीन का मकसूद आखिरी और गायत खुदा का इरफान है। लेकिन खुदा का इरफान खुद अपने नफ्स के साथ इस तरह वाबस्ता है कि आरिफों का मकूला है, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। क्या ये बात कुरान के मुताबिक है? तुलुए इस्लाम ये खालिस तसव्वुफ़ की तालीम है जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। खुदा का इरफान तो खैर बहुत बड़ी बात है। कुरान तो नफ्स इंसानी के इरफान का भी कहीं मुतालबा नहीं करता। वो नफ्स इंसानी पर गौर और फ़िक्र करने की दावत देता है, जिस तरह हम कायनाती शवाहिद पर तदब्बुर और तफक्कुर की दावत देता है। लेकिन मार्फत और गौर व फ़िक्र के बाद किसी शे के मुतालिक इल्म हासिल करने में जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह है। बाकी रही खुदा की ज़ात, सो कुरान इस पर ईमान का मुतालबा करता है, इसके इरफान का नहीं। खुदा इससे बहुत बुलंद है कि इंसान उसकी ज़ात की हकीकत व माहियत जान और पहचान सके, लिहाजा दीन का मकसूद खुदा का इरफान नहीं। 1955 ईस्वी। मस्त अलस। गुजरात से एक साहब दरिया फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज रोज़ा तर्क कर दे, गालियाँ दे और नाजायज़ हरकत करे, क्या वो वलीउल्लाह हो सकता है? नीज़ मस्त लोगों के मुतालिक आपकी क्या राय है? वो किस तरह मस्त हो जाते हैं और वो नाजायज़ हरकत क्यों करते हैं? जवाब, वलीउल्लाह किसी ख़ास शख्स को नहीं कहते और ना ही औलियाउल्लाह का कोई ख़ास गिरोह होता है। कुरान की रूह से हर मोमिन वलीउल्लाह होता है, लेकिन वो अल्लाह का दोस्त रखता है और अल्लाह इसका दोस्त और कारसाज होता है। अल्लाह की दोस्ती के मायने हैं उसके कानून की पूरी पूरी अताअत। हमारे यहाँ जो औलियाउल्लाह का अलग गिरोह समझा जाता है, ये अकीदा ईसाइयों की खानकाहियत से लिया गया है, जहाँ सेंट्स होते हैं। बाकी रहे मस्त, सो उसकी सूरत यह है कि कुरान इल्म व अक़ल, फ़हम व बसीरत, तदब्बुर व तफक्कुर, बुरहान व दानिश की तालीम देने आया था। लिहाजा कोई शख्स जिस कदर ज़्यादा इल्म व अक़ल से काम लेता था, उसी कदर वाजिबुल इज़्ज़त करार पाता था। लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान छोड़ा तो इज़्ज़त और तक़र्रुब खुदाबंदी के मेयार भी उल्टे हो गए और ये समझा जाने लगा कि कोई शख्स जिस कदर जाहिल और बेवकूफ़ होगा उतना ही ज़्यादा खुदा का मुकर्रब होगा। हत्ता कि अहलुल जन्नत बुलहुन की हदीस भी वज़ा कर ली गई, जिसके मायने ये है कि जन्नती लोग बेवकूफ़ होते हैं। लिहाजा जब खुदा के मुकर्रब होने का मेयार अकल की कमी करार पा गया तो जो शख्स बिल्कुल फातिरुल अकल हो जाए वो सबसे बड़ा मुकर्रब होगा। इन्हीं को हमारे यहाँ मस्त या मजजूब कहते हैं, यानी बिल्कुल पहुँचा हुआ, जिसके मुतालिक सादी ने कहा था कि का निरा के खैर शुद खबरश बाज नियायत। बाकी रहा ये कि लोग मस्त कैसे हो जाते हैं, तो ये सवाल किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए जो बता सकेगा कि लोग पागल किस तरह हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछना चाहिए था कि वो पागल किस तरह हो जाता है, पूछना ये चाहिए था कि जो लोग इस पागल के पीछे पीछे फिरते हैं उन्हें क्या हो जाता है। 1954 ईस्वी।